اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ابتدائی مباحث پڑھیں گے۔ پہلے دعا پڑھ لیں۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے آزمائش اور امتحانات کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے، اور اس کے ذمے کچھ فرائض کو عائد کیا ہے، اور پھر پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام لازمی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس کائنات کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھائے اور ٹھیک ٹھیک کام لے سکے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کرے کہ جو اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو ان دو کاموں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ اب علم کیسے معلوم ہوگا؟ علم کے اسباب کیا ہیں؟ اور پھر اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا فوائد، کیا خواص ہیں، ان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس وقت تک دنیا کی کوئی چیز اپنے فائدے کے لیے انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم ہو سکتا ہے۔ تو علم کتنے ذریعوں سے ہو سکتا ہے؟ تین ذرائع ہیں، تین چیزیں ہیں جن کے سبب وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں، یہ جو ذرائع ہیں ان میں صرف پہلے دو ہیں، یہ بھی اپنے ایک خاص دائرے کے اندر محدود ہیں۔ ایک تو پہلا جو ذریعہ ہے وہ انسان کے حواس ہیں، جن کو عموماً حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اپنے ایک دائرے میں محدود ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ جیسے قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت، تو بعض چیزوں کا علم انسان کو سننے سے آتا ہے۔ تو جن چیزوں کا علم سننے سے آتا ہے وہ دیکھنے سے نہیں آتا۔ اب دیکھیں، کسی چیز کے بارے میں سننا ہو، آواز معلوم کرنی ہو، تو وہ کس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے؟ کانوں کے ذریعے سے۔ اب آنکھ اس معاملے میں ناکام ہے، آنکھ آواز نہیں سن سکتی۔ اور ایسے ہی دوسرے نمبر پر ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، دیکھنے کی طاقت۔ تو بعض اشیاء وہ ہیں کہ ان کا علم انسان کو دیکھنے سے آتا ہے، دیکھنے سے آتا ہے، سننے سے۔ اب آپ نے کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا ہے، یا آپ کے سامنے دیواریں ہیں، یہ پردے ہیں، تو آپ اس کا رنگ معلوم کرنا چاہتی ہیں تو دیکھنے سے رنگ معلوم ہوگا، سننے سے معلوم نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا رنگ سفید ہے، سرخ ہے، میرون ہے، کیا ہے، یہ دیکھنے سے معلوم ہوا۔ تو یہ کام آنکھ کا ہے، کان یہ کام نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر حواس خمسہ میں سے تیسری چیز ہے قوت ذائقہ۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ چکھنے کے ساتھ آپ کو ان کا علم معلوم ہوگا۔ جب آپ نے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے، کیا ہے، تو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کڑوی ہے، یا اس کے بارے میں سن لیں تو پتہ چل جائے گا؟ نہیں، جب تک آپ چکھ کر نہ دیکھیں تو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ تو یہ علم آتا ہے چکھنے کے ساتھ۔ نمبر 4، قوت شامعہ، یعنی سونگھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں ان کا علم سونگھنے سے آتا ہے کہ یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے،
دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے؟ چکھنے سے معلوم ہوتا ہے؟ نہیں. تو یہ قوت معلوم ہوگی کس سے؟ سونگھنے سے. نمبر 5، بعض چیزیں وہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہوگا چھونے سے. اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ، چھونا، چھونے والی طاقت. تو اب آپ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. برف ٹھنڈی ہے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھنے سے، چھونے سے. یا کوئی چیز گرم ہے اس کو چھوئیں گی تو پتہ چلے گا یہ ٹھنڈی ہے، گرم ہے، کیا ہے. تو یہ ہیں حواس خمسہ. تو بعض چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے ان حواس کے ذریعے. نمبر 2، حصول علم کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ عقل. یہ حواس ہمسہ بھی ایک دائرے کے اندر محدود ہیں. اب یہ جو 5 خواص آپ نے سمجھے، ان 5 کے ذریعے سے جن اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے ان کے بارے میں اب یہ بھی اپنی جگہ پر ایک دائرے میں. آپ ان کے بارے میں اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے، کیسے بنی ہے، کیا ہوا ہے، تو یہ دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا، سننے سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اگلا ذریعہ ہے عقل. عقل کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی ماہر نے یہ چیز بنائی ہے، یہ دیوار کسی کاریگر نے بنائی ہے، کسی انجینئر نے بنائی ہے. تو اب یہ بات معلوم ہوگی کس سے؟ عقل سے، عقل کی مدد سے. اب آپ عقل کی مدد سے دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کر سکتی ہیں؟ نہیں. تو اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہوتا. تو دونوں چیزیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر رہی ہیں. اب عقل بھی ایک دائرے تک محدود ہے، ہر چیز کا علم عقل سے بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ آج کل ایک جدت پسند طبقہ آ گیا ہے جو ہر چیز کو عقل کی بنا پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز عقل میں آتی ہے، اور اپنی عقل کے ذریعے سے وہ قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں، اپنی عقل کے ذریعے احادیث کو بھی فٹ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں عقل کیا ہے؟ کمزور، ناقص، ناکام. عقل کا بھی ایک خاص دائرہ ہے، وہاں جا کر رک جاتی ہے، اس کا سٹاپ ہو جاتا ہے، بس ختم. اب دیکھیں کسی چیز کا علم آپ کو حواس سے حاصل ہوا یا عقل سے حاصل ہوا. اب یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی کہ اس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا اور اس کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا؟ یہ کس سے معلوم ہوگا؟ وحی سے. تو علم کی تیسری قسم ہے وحی. وحی، وحی کس کو کہتے ہیں جی؟ وحی کہا جاتا ہے الہام کو. الہام کو یا پس پردہ کسی چیز کو جو نظر نہیں آتی، چھپی ہوتی ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے. ان پوشیدہ چیز کو، دل میں بات القاء کرنے کو، اس کو وحی کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. یہ نہیں کہ ہر آدمی کی طرف وحی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے کر اس پر اپنا کلام نازل کرتا ہے. تو اس کلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. تو اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو انسان کو زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب، ان سوالات کے جوابات مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتے. لیکن یاد رکھیں یہ جو وحی ہے یہ ہر آدمی پر نہیں آتی. اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے انبیاء کا. وحی آتی ہے کس پر؟ نبی پر. جو وحی اصطلاحی ہے وہ کس پر آتی ہے؟ اللہ اپنا کلام کس پر نازل کرتے ہیں؟ اللہ کلام کس سے کرتے ہیں؟ انبیاء کرام کے ساتھ. تو یہ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلتے چلتے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. تو اب یہ وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم، بند. اب قیامت تک وحی نبوت نہیں آئے گی. وحی نبوت قیامت تک نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، وہ 5 طریقوں کے ذریعے سے ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کتنے طریقوں سے ہوتا تھا؟ 5 طریقوں سے. نمبر 1، بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ لکھ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی صورت میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو جو کچھ اس آواز میں بتایا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں وحی کو کس کے ساتھ مشابہت دی؟ گھنٹی کی آواز کے ساتھ۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسانوں کو، باقی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس طرح سے سمجھا سکتے۔ تو جس طرح وحی گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے، اس کے بیچ میں کوئی توڑ یا رکاوٹ، انقطاع نہیں ہوتا، تو وحی میں بھی بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو گھنٹی کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ گھنٹی کی آواز جب آتی ہے تو ہر سمت سے آتی ہے، اس کی سمت متعین نہیں کی جا سکتی، جہت کا پتہ نہیں چلتا کہ کس جہت سے آتی ہے۔ اور اللہ کا جو کلام ہے اس کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اس کیفیت کو صحیح معنی میں سمجھنا بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں تک قریب کرنے کے لیے اس کو گھنٹی کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ اور وحی کی سب سے مشکل قسم بھی یہی ہے۔ سردی کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ چلیں، ایک قسم وحی کی یہ ہو گئی، اگر مزید اس میں تفصیل میں جائیں گے تو پھر ادھر ہی روکے رہیں گے، چلیں ساتھ ساتھ آگے۔ دوسری قسم، نمبر 2، وحی کی دوسری قسم، فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام پہنچا دیتا۔ تو عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ دوسری قسم، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر اللہ کا کلام آپ کو سنا دیتے، انسانی شکل میں۔ تو عموماً کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں۔ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ وحی کی تیسری قسم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل کے اختیار کیے بغیر، کسی انسانی شکل کے اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے۔ لیکن اس طرح آپ کی ساری عمر میں 2 دفعہ ہوا۔ اس طرح آپ کی عمر میں کتنی بار ہوا؟ 2 دفعہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور دوسری بار معراج کے موقع پر۔ یاد رکھیں، ایک تیسری بات بھی مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ مقام اجیاد، یہ محلہ تھا اجیاد، ابھی بھی بیت اللہ شریف میں باب اجیاد ہے۔
تو وہاں کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن یہ والا واقعہ سندن کمزور ہے۔ چوتھی صورت نمبر 4، براہ راست بلا کسی ذریعے اور واسطے کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، یعنی بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ تو بیداری کی حالت میں یہ صرف ایک بار ہوا، کب؟ معراج کے موقع پر۔ وحی کی 5ویں صورت، حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر کسی صورت میں سامنے آئے، اللہ کا کلام آپ کے قلب مبارک میں القاء فرما دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر سامنے آئے اللہ کا کلام آپ کے قلب اطہر پر القاء فرما دیتے، یعنی نظر نہیں آتے تھے اور آ کر اللہ کا کلام سنا دیتے تھے۔ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی وحی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ کون سی صورت نازل ہوئی؟ اب دیکھیں نا، آسان، اس کو اور مزید آسان کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو اصل میں اللہ کا کلام ہے، اور پہلے سے لوح محفوظ کے اندر کیا تھا؟ لوح محفوظ میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ لوح محفوظ سے قرآن کا نزول کتنی بار ہوا؟ 2 بار ہوا۔ ایک مرتبہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے اوپر جو بیت عزت ہے وہاں پر نازل ہوا۔ بیت عزت عین کعبہ کے اوپر ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نزول کب ہوا؟ جو ایک ہی بار لوح محفوظ سے یک بارگی ایک ہی بار آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ کب؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ پھر دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے کریں گے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا جو تدریجی نزول ہے، جو آسمان دنیا سے اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کتنی تھی اقصا؟ 40 سال۔ اس نزول کی ابتدا صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہی ہوئی، شروع اس کی بھی لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر کون سی ہے اس کے بارے میں صحیح بات معلوم نہیں، البتہ جس قول کو ترجیح دی گئی ہے، ورنہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، 40 سے اوپر اقوال موجود ہیں۔ جس قول کو ترجیح ہے لیلۃ القدر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی ایک ہی نہیں ہوتی، کسی سال 21 ہو جاتی ہے، کسی سال 23، کسی سال 25، کسی سال 27 اور کسی سال 29 ہو جاتی ہے، جس لیے ہر طاق رات کی قدر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا کس سے ہوئی؟ سچے خوابوں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں عبادت کے لیے چلے جاتے، غار حرا میں کئی راتیں وہاں گزارتے، عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بس صرف سن لیں، ذہن میں رکھیں، بعد میں نوٹ کرنا ہو تو کر لیں، ارے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے یہی بات کہی، اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے دبایا، مجھ پر مشقت ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا پڑھیے، میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں، فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور زور سے دبایا، مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں، اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا، دبا کر چھوڑا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک یہ وحی کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی سورہ مدثر کی۔ یہ آپ لوگ بھی لکھ رہے ہیں؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا، ان سے پوچھ رہا ہوں۔ سبھی لکھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مدنی۔ یہ چیزیں ابھی سمجھیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا بہت ضروری ہے، سمجھیں اچھی طرح سے۔ عام طور پر ہمیں یہ بتایا کہا جاتا ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ آپ آسان تعریف کریں تو پھر اس حساب سے تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ حنین میں تو حنینی صورتیں بھی ہونی چاہیے، بدری صورتیں بھی ہونی چاہیے اور طائفی صورتیں بھی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئیں لیکن ہیں وہ مکی، حالانکہ آپ مدینہ چلے گئے لیکن ہیں وہ کیا؟ مکی۔ تو سمجھیں اس بات کو، مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ بس آسان سی بات ہے۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں کون سی ہیں؟ مکی۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں کون سی ہیں؟ مدنی۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جہاں بھی تھے اس صورت کو مدنی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ مکہ میں نا، تو اس وقت بھی قرآن کریم نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کیا ہم اس کو مکی کہہ دیں گے؟ نہیں، وہ مدنی ہے۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جو آیت منا میں، عرفات میں، سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں چونکہ وہ اس کے پہلے کی ہیں۔ اور جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی بعض آیات ایسی ہیں جو مدینہ شہر میں نازل نہیں ہوئی مگر ہیں وہ مدنی۔ آپ ہجرت کے بعد آپ کو کوئی سفر پیش آیا جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے، ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہوں گی؟ مدنی ہوں گی، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بعض صورتیں تو پھر ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی ہیں یا پوری کی پوری
مدنی ہے. مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے, سورہ آل عمران پوری مدنی ہے, لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیتیں کیا ہیں, مدنی ہیں. اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا کہ پوری صورت مدنی ہے لیکن کچھ آیتیں اس کی مکی ہیں. بس صورت اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةُ الْبَحْرِ إِلَىٰ آخِرِهِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ. یہ آیتیں مدنی ہے. اس میں سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ یہاں سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہیں. تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا کس اعتبار سے ہے, اکثریت کے اعتبار سے, کہ جس کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد کا ہے اس کو مدنی کہیں گے, جس کا اکثر حصہ ہجرت سے پہلے کا اس کو مکی کہیں گے. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ کیسے پتہ چلے گا یہ سورت مکی اور یہ مدنی ہے؟ تو علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقراء کرنے کے لیے, ان کی تعیین کرنے کے لیے بعض خصوصیات بیان کی ہیں کہ پہلی نظر سے ہی معلوم ہو جاتا ہے یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. بعض خصوصیات آپ لکھ لیں اپنے پاس. ہر وہ سورت جس میں لفظ کلا آیا ہے, کلا ہرگز نہیں, وہ مکی ہے. یہ لفظ 15 صورتوں میں آیا ہے. نمبر 2, دوسری پہچان, ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آتی ہے وہ کہاں کی ہے, مکی ہے. آیات سجدہ والی صورتیں مکی ہیں. نمبر 3, سورۃ البقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے. اور ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا جہاد کے احکام ہے وہ کہاں کی ہے, مدنی. مکی دور میں جہاد فرض تھا نہیں, مدینہ میں گئے تو جہاد فرض ہوا. ہر وہ صورت جس میں جہاد کی احکامات یا جہاد کی اجازت ملی ہے وہ کہاں کی ہے, مدنی ہے. نمبر 5, ہر وہ صورت جس میں منافقوں کا ذکر ہے وہ کہاں کی ہے, مدنی ہے. مکہ میں منافق تھے, مکہ میں تو پکے کافر ہی تھے نا, منافق تو نہیں تھے, تو منافقوں کا ذکر مدنی صورتوں میں ہے. تو یہ والی جو خصوصیات ہیں یہ تو اکثری یا عمومی ہیں, اور بعض نے یہ علامات بھی لکھی ہیں کہ کچھ علامات یہ بھی ہیں, مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب ہے, مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب ہے, کیونکہ وہاں پر ایمان والے تھے نا آپ. اور مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں, اور مدنی آیتیں اور صورتیں کیا ہیں, لمبی لمبی ہیں, طویل ہیں. مکی صورتیں زیادہ تر توحید اور رسالت اور آخرت کے اثبات, حشر نشر کی منظر کشی کرتی ہیں. اور اس میں مکی صورتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر کی تلقین کی گئی ہے, پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں. مکی صورتوں میں احکامات, قوانین کم بیان ہوئے, اور مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین, جہاد کے قوانین اور احکام. یہ آپ لوگ اپنے مائک بند کر لیں. چلیں, یہ ہے کہ باقی انشاءاللہ کل کریں گے, آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, 40 منٹ پورے ہو گئے ہیں, یہ میٹنگ ختم ہونے لگی ہے. آپ لوگ ابھی سبھی اپنے اسپیکر آن کریں. میں نے انمیوٹ کر دیا, آپ بولیں. آپ سب کو صحیح آواز آ رہی تھی؟
ہاں ایک ایک بولیں، سب مل کر نہ بولیں، ایک ایک بولیں. جی ٹھیک ہے.